گراؤنڈ ریئلٹیز جو ہیں وہ یہ نہیں ہیں. جو صورتحال اس وقت افغانستان کے حوالے سے بتائی جا رہی ہے، اس وقت افغان طالبان کو بھی پتہ ہے کہ اگر وہ اس خطے میں سب سے زیادہ فائدہ کسی ملک سے اٹھا سکتے ہیں تو وہ پاکستان ہے. اب یہ سیٹلائٹ امیجز جو ہیں اس کے بارے میں نیو یارک ٹائمز نے کیا لکھا ہے؟ نیو یارک ٹائمز نے 24 گھنٹے پہلے ایک سٹوری نکالی جس میں نیو یارک ٹائمز نے بتایا کہ اب یہ پکڑے گئے ہیں، ان کا سارا کھیل پکڑا گیا ہے دونوں چلاکوں کا. کسی نے اپنی رپورٹ میں اس بات کی تصدیق کر دی ہے کہ جب پاک بھارت کشیدگی تھی تو افغان طالبان کی ایک انتہائی اہم شخصیت خفیہ طور کے اوپر بھارت کا دورہ کر رہی تھی، اور بھارت جب مسلسل پاکستان کے اوپر جارحیت کا مظاہرہ کر رہا تھا تو وہ شخصیت ویسے تو آپ کو پتا ہے کہ نیو یارک ٹائمز نے یہ جو انڈیا اور پاکستان کی وار ہے اس میں دھڑا دھڑ بہت ساری رپورٹس پیش کی ہیں. اور پاکستان نے جو میزائل حملے کیے ہیں اس سے تو ہندوستان کو کچھ بھی نہیں ہوا. جب انہوں نے ریٹیلیٹ کیا پہلے اور بھارت نے جب ان کی ایئر بیسز اور ملٹری بیسز پہ اٹیکس کیے ہیں، اس کے بعد یہ بھاگے، مطلب فون پہ بھاگے امریکنز کے پاس اور کہا کہ ہماری جان چھڑوا دیں. انڈیا لانگ ٹرم سوچ رہا ہے. اگر وہ انڈس واٹر ٹریٹی ریووک کر رہا ہے، وہ آج کا نہیں سوچ رہا، وہ آپ کی آنے والی نسلوں کے پانی ختم کرنے کی بات کر رہا ہے. پاکستان کے میزائل جو وہاں گئے، بھارت کا تگڑا سسٹم ہے S-400 اور ان کی جو ٹرپل لیئر سسٹم ہے اس نے پاکستان کے میزائلوں کو روکا. یہ سارے عالمی جرائد آپ کو بتائیں گے کہ یہی بات ہے، اور آپ AI سے بھی فوراً کر کے دیکھ لیں گے جی عالمی جریدے کیا بول رہے ہیں، ایکسپرٹس کیا بول رہے ہیں، وہ آپ کو یہی بات بتائیں گے. کوئی نقصان ہم نے نہیں پہنچایا ان کو، ابھی تک کوئی ایسی رپورٹس نہیں. اگر اور 48 گھنٹے میں خود بھی اس کو میں دیکھ رہا ہوں کہ یہ جس قسم کی ایکوریٹ سٹرائکس انہوں نے کی ہیں ہمارے ایئر سٹرپس پہ، اگر 48 گھنٹے تک اور وہ سٹرائکس ہر 6-8 گھنٹے کے بعد کرتے رہتے تو بہت کم ہمارے پاس ایسے رن ویز رہ جاتے. اور پھر ٹھیک ہے کہ رن ویز کو آپ جلدی ریپیئر بھی کر لیتے ہیں، لیکن ہمارے لیے ٹھیک ٹھاک کرائسس کھڑا ہو جانا تھا. چلاک بندہ چلاکی میں کچھ نہ کچھ غلطی کر دیتا ہے. فجر کے ٹائم سیز فائر آیا، ٹھیک ہے آپشن. شہباز شریف نے فوراً کہا، کابینہ سے نہیں پوچھا، میٹنگ نہیں کی، پارلیمنٹ کے کوئی بات نہیں ہوئی، ایگزیکٹو آرڈر دیا کہ جی سیز فائر پہ بسم اللہ کریں. اس کے بعد 12 گھنٹے بعد فجر کے بھارت نے ہمارے ایئر بیسز پہ حملہ کیا، سندھ میں حملہ کیا، پنجاب میں حملہ کیا، جگہ جگہ انہوں نے حملے کی. ہمارے اسکواڈرن لیڈر کو شہید کیا، ہمارے باقی ایئر مین جو تھے وہاں بیٹھے ہوئے ایئر بیس پہ ان کو شہید کیا گیا، کئی اور جوان شہید ہوئے. کچھ نہیں کیا ہم نے، کیونکہ فجر کے ٹائم نہاتے ہوئے شہباز شریف نے کہہ دیا تھا کہ جی بسم اللہ کریں. اس کے بعد بھارت اینٹ سے اینٹ بجا گیا ہماری، ہم نے جواب نہیں دیا، بس سیز فائر مان لیا. اب یہاں سے سوچیں یہ سچ ہو سکتا ہے کہ سیز فائر بھارت مانگ رہا ہو اور بھارت یہ آپ ہاں کر دیں، ہم فجر کے ٹائم ہاں کر دیں بھارت کو سیز فائر کی، اور بھارت شام کو حملہ کیوں کرے گا؟ آپ مجھے بتائیں. اور بہت انہوں نے آرٹیکلز لکھے ہیں اس کے اوپر، رپورٹس آتی رہی، ہم آپ تک پہنچاتی بھی رہے کچھ رپورٹس. اب ایک نئی رپورٹ جو آئی اس کے اوپر موہت پیرزادہ نے بات کی، اور وہ رپورٹ یہ ہے کہ انڈیا اینڈ پاکستان ٹاکڈ بگ بٹ سیٹلائٹ امیجری شوز. اب یہ سیٹلائٹ امیجز جو ہیں اس کے بارے میں نیو یارک ٹائمز نے کیا لکھا؟ نیو یارک ٹائمز نے یہ لکھا ہے کہ جو دونوں طرف کے وار ہوئی ہے اس میں انڈیا کو کوئی خاص نقصان نہیں ہوا. پاکستان نے جو حملے وہاں پر کیے ہیں اس سے انڈیا کو کوئی خاص نقصان نہیں ہوا، بلکہ جو ادھم پور کی ایئر بیس دکھائی جا رہی تھی کہ وہاں پر اتنی تباہی ہو گئی، تو وہ بھی کوئی تباہی اس کے اندر نظر نہیں آتی. کیونکہ نیو یارک ٹائمز نے یہ کہا ہے کہ جو امیجز سیٹلائٹ امیجز پیش کیے جاتے ہیں کسی بھی وار کے بعد یا اس دوران کہ دونوں کنٹریز کی طرف سے، اس میں انڈیا کی طرف سے تو آ رہے ہیں امیجز، لیکن پاکستان کی طرف سے کوئی امیجز نہیں دکھائے جا رہے کہ کہاں پر پاکستان نے حملہ کیا ہے انڈیا کے اندر، کہاں کہاں تباہی ہوئی ہے، یا پاکستان کے اپنے اندر جہاں پر انڈیا نے حملہ کیا ہے اس میں کوئی نقصان نہیں ہوا. ایسے کوئی امیجز پیش نہیں کیے گئے. تو پھر نیو یارک ٹائمز نے خود سے جو ہے اس کے اوپر اپنی ریسرچ کی، اور اس کے بعد انہوں نے امیجز پیش کیے جس میں انہوں نے کہا ہے کہ انڈیا نے 9 نہیں بلکہ 24 مقامات کو نشانہ بنایا ہے. کیونکہ ہم ابھی تک یہی کہتے رہے تھے کہ انڈیا نے 9 مقامات کو بنایا ہے، لیکن نیو یارک ٹائمز کی رپورٹ یہ کہہ رہی ہے کہ پاکستان کے اندر انڈیا نے 24 مقامات کو نشانہ بنایا، اور صحیح تاک کے ٹھیک نشانے پر جو ہے وہ انہوں نے ڈھونڈ کے مارا ہے، میزائل اور جو بھی وہ جنگ کے دوران ہوتا رہا. کی جا رہی ہے کہ ہم نے بڑا نقصان کر دیا، ہم نے یہ کر دیا، تو ایسا کچھ نظر نہیں آتا. اور یہ ایک ایسا بڑا سچ ہے کہ اگر اس کے اوپر جو ہے وہ کوئی جب بولے گا تو اس کے اوپر جو ہے وہ سائبر کرائم کی طرف سے کوئی پرچہ ہو جائے گا. اب دیکھیں اس کے اندر پھر
یہ بھی لوگ کہنا شروع ہو گئے کہ کیونکہ ابھی پرچہ ہوا ہے موہد پیرزادہ کے اوپر اور 3-4 اور لوگ ہیں، احمد نورانی، موہد پیرزادہ، کچھ اور بھی لوگ جو کہ سب پاکستان میں اس وقت نہیں ہیں، باہر ہیں، ان کے اوپر پھر ایک جو ہے وہ پرچہ کر دیا گیا ہے. تو یہ انہوں نے اس پرچے کا بدلہ لے لیا. اب کیونکہ اس سے پہلے ہم ویڈیو دیکھ رہے تھے کہ وہ ساری ویڈیوز میں جو دکھایا جا رہا تھا کہ پاکستان نے فتح حاصل کیا اور پاکستان نے مار گرایا، پاکستان نے یہ کر دیا، پاکستان نے وہ کر دیا. لیکن اب انہوں نے نیو یارک ٹائمز کی رپورٹ جو اچانک سے پیش کی، تو رپورٹ تو ہے، یہ نہیں ہے کہ رپورٹ نہیں ہے، اور ان کو حق بھی ہے، وہ بول سکتے ہیں اس کے اوپر. انہوں نے تجزیہ کیا، لیکن جیسے میں بتا رہی ہوں کہ آپ کو پتہ ہے کہ وہ جو پی ٹی آئی اور ایک کلیش ہے، کیونکہ موہد پیرزادہ پی ٹی آئی کے بہت بڑے جو ہیں سپورٹر کہے جاتے ہیں اور ہے بھی، تو اس میں جو ہے وہ کہا گیا کہ جی اس لیے اب انہوں نے یہ والی رپورٹ پیش کی جان بوجھ کے. بات یہ ہے کہ وہ لوگ کہنے لگے کہ بھی یہ وہ پرچہ ہوا ہے تو اس کا بدلہ لے رہے ہیں. تو دیکھیں ہر ایک کو وہ تو غدار ہے، تو غدار ہے اور نکال دو اس کو، یہ غدار ہے، اس کو ملک سے نکال دو. بات یہ وہ پہلے ہی ملک سے باہر ہے، تو باہر کی نکلنا ہے تسی. لیکن اس کے اندر جو نیو یارک ٹائمز ہے اس نے کچھ اور رپورٹس بھی پیش کی ہیں. جیسے میں آپ کو بتاؤں اس دوران بہت ساری رپورٹس جو ہے نا وہ آتی رہی ہیں نیو یارک ٹائمز کی. اچھا میں دیکھتی رہی، میں اس کے اوپر میری نظر بھی رہی، میں نے آپ کے لیے 2-3 پیش بھی کی، جس میں نیو یارک جو ہے وہ یہ کہتا ہے کہ فائٹنگ انڈیا ہیلپس ریوائیو دی پاکستانی ملٹریز پاپولیرٹی. پاکستان ملٹری کی پاپولیرٹی بڑی ہے کیونکہ آپ کو پتا ہے وہ تو نعرے لگ رہے ہیں اور وہ کہہ رہے ہیں کہ ساری قوم جو ہے وہ اس وجہ سے یکجا ہو گئی. پہلے سارے تتر بتر تھے اور ایک دوسرے سے لڑائی جھگڑا کر رہے تھے، پھر کچھ ایسے جو کہ بہت بڑے کرٹیک کہے جاتے ہیں فوج کے، جو پی ٹی آئی کے جو فرد سپورٹرز بھی ہیں، ان کو بھی بادل ناخواستہ مجبوراً یا اپنے جذبات کے تحت جو ہے وہ فوج کا ساتھ دینا پڑا. تو اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ یہ ایک جو نیشن ہے وہ یونائٹڈ ہوئی ہے اس فوج کی وجہ سے. یہ نیو یارک ٹائمز کی رپورٹ تھی جو میں نے آپ کو بتایا، اور ایسا ہے بھی، یہ غلط نہیں ہے. اچھا پھر انہوں نے یہ کہا کہ وائی نیو یارک ٹائمز کی ایک اور رپورٹ پبلش ہوئی ہے جو کہ 36 منٹس پہلے کی ہے، جس میں وہ بتاتے ہیں کہ وائی دیر از نو بیٹل فیلڈ سولوشن ٹو انڈیاز پرپیچوئل پاکستان پرابلم. پھر ایک اور ان کی اوپینین آیا، نیوکلیئر وار ایوائڈڈ اگین بٹ نیکسٹ ٹائم. اچھا یہ 3 دن پہلے کی رپورٹ ہے. پھر ایک اور نیو یارک ٹائمز رپورٹ لکھتا ہے جس میں کہتے ہیں کہ 7 ڈیز پہلے کی دی ڈینجر فار انڈیا اینڈ پاکستان ہیز ناٹ گون اوے. یہ اور اس طرح کی بہت ساری رپورٹس پبلش ہوئی ہیں، جس میں ایک یہ بھی رپورٹ ہے جس پہ موہد پیرزادہ نے بات کی، اور اس کے یہ سارے جو پوائنٹس ہیں وہ سب انہوں نے لکھے ہیں. تو بھائی بات یہ ہے کہ اس کو آپ یا تو ریجیکٹ کر دیں، وہ والی امیجز پیش کر دیں اگر کسی کو کوئی اعتراض ہے. میرا کہنے کا مقصد یہ ہے، ورنہ یہ ہے کہ وہ تو کریں گے، رپورٹ تو ہوتا رہے گا، سب کچھ ہر جگہ پہ رپورٹ ہوتا رہے گا، اس کو آپ روک نہیں سکتے. لیکن انڈین میڈیا نے تو دھڑا دھڑ موہد پیرزادہ کی یہ والے چلایا اور وہ تو وائرل ہو چکے ہیں اس وقت. مجھے لگتا ہے ایک یہ بھی فائدہ ہوا ہے ان کو یہ کرنے کا. تو اب ان کی جو جیت کی یہ جو فتح منا رہے ہیں، تو آپ نے بالکل ٹھیک کہا کہ یہ مان گئے کہ ہم 71 میں ہارے تھے، لیکن یہ بڑے بغیرت قسم کے لوگ ہیں. سوری میں ذرا بہت ہی ٹف لینگویج یوز کر رہا ہوں، لیکن میں اس سے بھی زیادہ ٹف یوز کر سکتا ہوں. ان کو کوئی شرم حیا نہیں ہے. دیکھیے ایک یہ ہوتا ہے کہ آپ کے ساتھ جھوٹ بولا جائے، یہ اپنے ساتھ جھوٹ بولنے والے لوگ ہیں، یہ اپنے آپ کو دھوکہ دینے والے لوگ ہیں. جو اپنے ساتھ جھوٹ بولے، جو اپنے آپ کو دھوکہ دے، اس سے بڑا لوزر کوئی نہیں ہوتا. تو ان دا لانگ رن اور ان دا شارٹ رن یہ لوزر ہے. اور ان کو پتہ ہے جب یہ وہ تقریر کر رہا تھا نا شہباز شریف کہ اس نے کہا کہ انتھنکیبل وکٹری ہوئی ہے ہماری، تو اس کے ساتھ وہ آرمی چیف کھڑا تھا، اس کے چہرے کی ہوائیاں اڑی ہوئی تھی. تو میں سوچ رہا تھا کہ یہ جو انتھنکیبل وکٹری کے بعد آدمی اس طرح کھڑا ہوتا ہے. آپ کو یاد ہوگا پرائم منسٹر مودی 2 روز پہلے گئے تھے آدم پور کی بیس پہ، تو وہ ہنس رہے تھے، مسکرا رہے تھے، اور فوجی جوان بھی مسکرا رہے تھے. تو جیت کی تو وہ باڈی لینگویج ہوتی ہے نا. یہاں جو شہباز شریف جس طرح کھڑا تھا، جس طرح پاکستان کا چیف آرمی سٹاف کھڑا تھا، ان کے چہروں کی ہوائیاں اڑی ہوئی تھی اور کہہ رہے تھے کہ انتھنکیبل وکٹری ہوئی ہے ہماری 3-4 دن کے دوران.